بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور اس مقدس اور مبارک کتاب کو انسانیت کے واسطے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد قیامت تک کسی اور ذریعے سے انسانوں کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ قرآن ہی ایک کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو زندگی کے صحیح مقصد تک پہنچایا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں بہت سے احکامات نازل فرمائے، بہت سی ہدایتیں دیں، پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی فرمایا، آئندہ آنے والے واقعات کا بھی ذکر فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کیے، پھر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں کے انجام اور نہ ماننے والوں کے انجام بھی بتائے اور دکھائے، تاکہ لوگ خاتم الانبیاء، افضل الرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسی غلطی نہ کریں جس طرح پچھلے زمانے میں نبیوں کے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کا کہنا مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ جنہوں نے نبیوں کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات و قصص کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کرنے والوں کا بھی ذکر کریں اور نافرمانی کرنے والوں کا بھی ذکر کریں، کیونکہ کوئی بھی بات اس وقت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جب اس کے دونوں پہلو سامنے ہوتے ہیں۔ باطل ہوتا ہے تو حق سمجھ میں آتا ہے، جیسے رات نہ ہو تو دن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے جھوٹ نہ ہو تو سچائی کو پہچانا نہیں جا سکتا، ظلم نہ ہو تو انصاف کی قدر نہیں سمجھا جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر باطل نہیں ہے تو حق بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل باطل کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حق کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں ماضی کے واقعات کی روشنی میں کہ ہمیں اپنی زندگی کیا لائحہ عمل بنانا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی چاہتوں کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی حکمراں اچھے ہوتے ہیں، کبھی حکمراں عدل و انصاف سے دور ہوتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ مختلف حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں، اور حالات کا بدلنا
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کے ماتحت ہے۔ حالات بدلنے میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھے حالات میں تو آدمی امن و امان سے رہتا ہے، امن و امان کبھی اس کے گناہوں میں پڑ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن لوگوں کو ملتی ہیں ان لوگوں میں سے اکثر لوگ خسارے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ حالانکہ نعمت ملنے والا فائدے میں ہونا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو ملتی ہیں ان کی اکثریت خسارے میں ہوتی ہے، ان کی اکثریت نقصان میں ہوتی ہے۔ وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، اور ایک نعمت ہے مالی تنگی نہ ہونا، الصحت والفراغ۔ صحت یعنی آدمی بیمار نہیں ہے، ماشاءاللہ مضبوط ہے، رگ پٹھے مضبوط ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، یہ صحت ہے۔ آدمی صحت مند ہے، ہیلتھی ہے۔ یہ اس کے حق میں نقصان کا سبب بنتا ہے اکثر، کیونکہ صحت کی سلامتی سے اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتا ہے آدمی۔ اگر صحت سلامت نہ ہو تو اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں ہوتی۔ سلامتی صحت، آدمی کا ہیلتھی رہنا، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھی نقصان کا سبب بنتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہے، فکر مند ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے تو اس صحت کی سلامتی سے اللہ کی عبادت اور بندگی زیادہ سے زیادہ کروں، اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کروں، کیونکہ میرے تن بدن درست ہے، صحت سلامت ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ہمت کرتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ الٹا سوچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں صحت اچھی ہے، لاؤ بھائی اب نہیں تو کب عیش کریں گے، کب انجوائے کریں گے، لہذا حلال حرام کی تمیز کے بغیر نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنی جائز خواہش کو پورا کرے تو اللہ نہیں منع کرتا۔ جوان آدمی ہے، شادی کی ضرورت ہے، شادی کرو اور حلال طریقے سے اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرو۔ لیکن اس کے بجائے آدمی غلط رستوں پر پڑ جائے اور اللہ نے جو سیدھا اور سلامتی کا اور نیکی کا رستہ بتایا تھا اس کو چھوڑ دے اور اسے چھوڑ کر طرح طرح کی خرافات میں، گندگیوں میں، بدعمالیوں میں، بدکاریوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ اس کے صحت کا ناجائز استعمال ہے۔ اللہ نے صحت دی، جوانی دی، اور ایک رستہ جائز اور حلال بھی رکھا تاکہ ایک دم اپنی فطرت کو توڑا نہ جا سکے اور ایک دم آدمی اپنے نیچر کے خلاف نہ جائے، اس لیے حلال راستہ دیا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی حرام میں گرے تو اللہ پاک اسی کو آزمانے کے لیے تو دنیا میں پیدا کیا ہے، یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں یا بے وفائی کرتے ہیں، یہی تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آپ کی نہیں، آپ کا یہ جو تن بدن ہے آپ کا نہیں ہے، آپ نے نہیں بنایا، آپ کے باپ نے نہیں بنایا، کسی کنٹری نے نہیں بنایا، کسی منسٹر نے نہیں بنایا۔ یہ جو جسم ہے سر سے لے کے پیر تک، اس کا ایک رواں بھی، ایک بال بھی کسی غیر اللہ نے نہیں بنایا، سب اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ پھر اس میں جو جان ہے وہ کسی نے بھی نہیں بنائی۔ آج دنیا میں دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آسمانوں سے بات کر رہی ہے، لیکن ایک آدمی کی جان نکل جاتی ہے
تو آج تک دنیا اس میں دوبارہ جان ڈال نہیں سکی اور نہ ڈال سکے گی۔ ساری دنیا میں، سارے قوموں میں، سارے مذہبوں میں جسم سے جان جدا ہوتے ہی اس جسم کو بیکار سمجھ لیا جاتا ہے اور اسے لے جا کر یا تو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، جس کے جو عقیدے ہیں، لیکن اس کو رکھا نہیں جاتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کو بخار آیا تو کوئی دوا کھا کر کے بخار اتار لیا؟ سردی ہو گئی تو کوئی ٹیبلٹ لے لی، سردی ختم ہو گئی۔ آپ کے آنکھ کی روشنی چلی گئی، آپریشن کر کے پردہ ہٹا دیا، پھر سے آنکھ دیکھنے لگی۔ گردے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں، دوسروں کا لے کر کے ڈال دیں اور اس کو کارآمد بنا دیں۔ بائی پاس سرجری کر کے دل کی دھڑکن کو پھر سے شروع کر دیں، چالو کر دیں۔ یہ سب تو ہو سک رہا ہے، لیکن روح نکل گئی تو دوسری روح کا انتظام نہیں کیا جا سک رہا ہے دنیا میں۔ جان نکلنے کے بعد پھر کون کہاں سے جان لا کے دے رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرا دل جو ہے میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، میرا گردہ ڈونیٹ کر دیتا ہوں، میری باڈی ڈونیٹ کر دیتا ہوں۔ سب کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی میری جان میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، میرے ایک شخص مر رہا ہے اس کو دے دینا میری جان، اور مرتے وقت میرے جسم میں سے نکال لو، اور جب میں مر جاؤں تو کسی دوسرے کی جسم میں ڈال دو۔ تو کچھ دے بھی نہیں رہا ہے، اپنے لیے لا بھی نہیں رہا ہے۔ تو جان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جان جو ہمارے تن بدن میں ہے، جس سے ہم اس دنیا میں پیار کے لائق ہیں، جس کے نکل جانے کے بعد نہ پیارا بیٹا ہم سے پیار کرے گا، نہ پیاری ماں ہم سے پیار کرے گی، ہر ایک کی یہ بات ہوگی کہ بچہ مر گیا مگر رکھنا نہیں ہے گھر میں، جلدی لے کے جاؤ اس کو، جلدی لے کے جاؤ اور جلدی لے جا کر کے اللہ کے حوالے کر دو، زمین میں دبا دو کہیں لے جا کر کے۔ کوئی بھی نہیں رکھتا، ایمان والے بھی نہیں رکھتے، بے ایمان بھی نہیں رکھتے، یہودی بھی نہیں رکھتے، عیسائی بھی نہیں رکھتے، سکھ بھی نہیں رکھتے، جین بھی نہیں رکھتے، ہندو بھی نہیں رکھتے، برہمن بھی نہیں رکھتا، کوئی نہیں رکھتا۔ کیونکہ جان نکلنے کے بعد جسم کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ جو جان ہمارے جسم میں ہے، یہ کس نے دی ہے؟ ہماری ہے یا کسی کمپنی نے بنا کے دی ہے؟ بڑے بڑے فرم فیکٹریاں چل رہی ہیں، جان بنا کے دینے کی بھی کوئی فیکٹری ہے کہ ہمارے پاس جان نہیں ہے تو جان بنا کے دے دے؟ تو جان بھی اللہ کی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے جان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا ایک آرڈر ہے، بس وہ جب تک ہے انسان سلامت ہے، اور جب یہ آرڈر اللہ نے واپس لے لیا تو انسان ختم ہو گیا، اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور اس کو کوئی بھی اس دنیا میں رکھنا پسند نہیں کرتا، سب اس دنیا سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تو جو جسم ہے وہ اللہ کا، جو روح ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس جسم میں جتنے پارٹس ہیں، اعضاء و جوارح ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں بنائے۔ آنکھ اللہ نے بنائی، اور آنکھ میں روشنی بھی اللہ نے رکھی۔ کان اللہ نے بنائے، اور کان میں سنوائی بھی اللہ نے رکھی۔ زبان اللہ نے بنائی، اور یہ بولنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ دل بنایا اللہ نے، اس کو اللہ ہی دھڑکاتا ہے اور وہی فلٹر کرتا ہے خون کو، اور وہی جسم کا نظام سارا چلا رہا ہے اور قائم کیا ہوا ہے۔ گردے اللہ نے بنائے ہیں اور ان کو فنکشن کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے۔ ہمارے تن بدن میں ایک رواں، ایک رونگٹا بھی کسی غیر اللہ نے نہیں بنایا ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں ایک دانہ بھی کسی نے نہیں بنایا، ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں بنایا ہے۔ جتنی چیزیں آپ آرٹیفیشل ہاتھوں سے بنائی مصنوعی کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، گھر میں پکا کر کھا رہے ہیں، یا بیکریوں میں اور ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، یا پیک فوڈز کھا رہے ہیں، جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو لوگوں نے کچھ ترتیب دے کر، ترکیب دے کر ہمارے لیے تیار کیا ہوگا، لیکن اس کا را میٹیریل اللہ کے علاوہ کسی نے بھی نہیں پیدا کیا ہے۔
سب اللہ نے پیدا کیا. اناج اللہ بناتے ہیں، گرین اللہ پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سبزیاں اور ویجیٹیبل پیدا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہی پھل اور فروٹ ہمیں دے رہے ہیں. کون پیدا کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں پیدا کر رہا. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں قرآن میں کلیئر کر دی ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. لوگوں، یہ جو تم کھیتیاں کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، دانہ ڈالتے ہو اور پھر پانی سے اس کو سیراب کرتے ہو، تو اس کے بعد اس میں سے کھیتی تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ ساری دنیا سے پوچھو کہ کون نکالتا ہے وہ کھیتی. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ساری دنیا والے نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ دنیا بہت ترقی کر گئی، دنیا سپر پاور بن گئی، دنیا کے اندر ہر قسم کی ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی، لیکن یہ جو غلہ زمین سے دانہ ڈالنے کے بعد نکالا جاتا ہے، تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون. تم دیکھتے نہیں ہو اس پانی کو جو تم پی رہے ہو، پیاس بجھا رہے ہو، جگر کی خشکی دور کر رہے ہو. اگر پانی نہ ملے تو انسان تڑپ کے رہ جائے اور اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے. کتنے مشروبات پی لے، پیاس نہیں بجھ سکتی. پیاس تو پانی سے بھی. اگر آدمی قسم قسم کے شربتیں بنا کر پیے، شربتوں سے پیاس نہیں بجھتی. جب جگر پیاس طلب کرتا ہے، پانی طلب کرتا ہے، تو سوائے ٹھنڈے اور فریش پانی کے کسی بھی چیز سے پیاس نہیں بجھتی. اللہ فرما رہے ہیں جو پانی تم پیتے ہو، کبھی سوچا، غور کیا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برسا کے دیتے ہیں؟ کون برساتا ہے؟ آج تک پوری دنیا کی ریسرچ، تحقیق اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا متبادل تلاش نہیں کر سکی. اللہ رب العزت نے انسانوں کی قیامت تک کی ضرورت کا پانی سمندر میں رکھا. پانی ٹھہرے ٹھہرے سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. اس لیے پانی کو حرکت میں رکھنے کے لیے ان گنت بے حساب مخلوق اس میں پیدا فرمائی، جو سمندر کے اتنے بڑے پانی کو ہلاتا رہتا ہے مسلسل، اور نیچے اوپر حرکت دے کر اس پانی کو سڑنے سے، بدبودار ہونے سے بچاتی ہے. اس میں اللہ نے اتنا پانی اور نمک رکھا ہے پانی کے اندر کہ اس نمک کی وجہ سے وہ پانی سڑنے اور خراب ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر وہ پانی اللہ رب العزت جتنی ضرورت ہے سورج کی شعاؤں سے آسمان کی طرف کھینچتے ہیں. جب وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو پانی نمک کو نیچے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نمک زمینی چیز ہے جس کے اندر وزن ہے، اور وزن ہونے کی وجہ سے وہ سمندر میں رہ جاتا ہے، اور نمک چھوڑ کر خالص میٹھا پانی اوپر جاتا ہے. جب وہ اوپر جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت یکجا کرتے ہیں، بادلوں کی شکل میں جمع کرتے ہیں. ہم اسے بادل کہتے ہیں، روئی کے گالوں کی طرح ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بادل برف کے ڈلے نہیں ہیں، بلکہ وہ روئی کے گالوں کی طرح ہے. ہوائی جہاز گھس کے اوپر چلا جاتا ہے اور اس میں سے گھس کے نیچے آ جاتا ہے. یہ پانی ہے جو اللہ نے سمندر سے اٹھایا اور فضاؤں کے اندر اسے روک کے رکھا. نہ نیچے گر رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے، بلکہ اللہ اس کو جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ادھر جا رہا ہے، اور جہاں برسانا چاہ رہے ہیں وہاں برس رہا ہے. اور جب پانی یہ آبادیوں میں برستا ہے تو موسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جب یہ تالابوں پر برستا ہے، ندی نالوں میں برستا ہے، تو یہ لوگوں کی ضرورت کے کام آتا ہے. اور جب یہ پانی پہاڑوں پر برستا ہے تو وہ وہاں جمع کر برف بنا دیتا ہے. پھر اس برف کو وہ پہاڑ جذب کرتے ہیں اور پھر اس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں اور ٹھنڈا میٹھا پانی کنٹینیو نکلتا ہے. پھر چشمہ ندی بنتا ہے اور ندی دریا بنتا ہے، اور دریا پوری انسانی آبادیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو اللہ کا بھیجا ہوا ٹھنڈا میٹھا پانی پہنچاتا ہے، جس کو وہ پیتے ہیں. اللہ چیلنج کر رہا، پوری دنیا کے بادشاہ
پوری دنیا کے حکمراں، پوری دنیا کے مشنریز مل کر مجھے بتاؤ کہ یہ سسٹم پانی پہنچانے کا، یہ واٹر سسٹم تمہاری طاقت ہے یا میری طاقت ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ اگر اللہ یہ کام بند کر دے تو یہ دنیا خشک ہو جائے اور اس دنیا کے جانور مر جائیں، انسان مر جائیں، کوئی نہیں بچے گا۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت دکھاتا ہے اور بتاتا ہے، جب اللہ بارش کو روک لیتا ہے تب لوگ بھوکوں مرتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا 2 سال پہلے جب مہاراشٹر کے اندر مرٹھواڑے کے علاقے میں خشک سالی ہو گئی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، حکومت ٹرینوں میں ٹینکروں میں بھر بھر کر کے پانی بھیجتی تھی اور دوسرے علاقوں سے لا کر کے ایک بڑا سا گڑھا بنا دیا، اس گڑھے میں ڈال دیتے تھے۔ اس گڑھے میں مٹیالہ پانی، مٹی ملا ہوا گندا پانی، وہ لوگ گھڑوں میں بھر کر لے جا کر اسی کو استعمال کر کے اپنی زندگی بچا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا ہے، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم برساتے ہو آسمانوں سے پانی یا ہم برساتے ہیں؟ انسان سوچے، غور کرے، انسان میں غرور پیدا ہو گیا، انسان اپنے کو خدا سمجھنے لگا، تھوڑی سی ٹیکنالوجی بنا لی اور وہ بھی خدا کی دی ہوئی عقل سے بنائی۔ اگر وہ عقل فیل ہو جاتی یا وہ عقل نہ رہتی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مجنون تھا، پاگل تھا، جانوروں کی طرح برہنہ کپڑے اتار کے پھرتا اور کوئی اس کو عزت نہ دیتا، ہر شخص دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے عقل سلامت رکھی تھی، اس وجہ سے وہ عقل والا ہوا، تعلیم حاصل کیا، پڑھا لکھا، قابل بنا، ہنر جانا، ٹیکنالوجی میں مہارت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ بنایا تو اپنے کو خدا سمجھ بیٹھا۔ تیرے پاس اپنا ذاتی کیا ہے؟ سب کچھ تو اس اللہ کا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ذاتی کیا ہے تیرے پاس؟ اگر وہ رکھے تو رہے گا، اور اگر وہ ختم کر دے تو ختم بھی ہو جائے گا۔ کتنے لوگ کتنے اچھے پڑھتے پڑھتے اچانک مجنون ہو گئے، پڑھائی ختم ہو گئی، دیوانے بن گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے لیکن اچانک پاگل ہو گئے۔ اللہ رکھے عقل تو ہے، لے لے تو چلی جائے گی۔ اللہ آنکھوں کو دیکھاتا رہے تو دکھے گی، چھین لے تو اندھے ہو جائیں گے۔ اللہ کانوں کو سناتا رہے تو سن رہے ہیں، اگر اللہ چھین لے طاقت تو بہرے ہو جائیں گے۔ زبان بول رہی ہے، اگر اللہ طاقت چھین لے تو زبان ختم ہو جائے گی۔ آواز نکل رہی ہے، یہ آواز بھی ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان بول تو سکتا ہے پر آواز نہیں نکال سکتا۔ آواز اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تب آواز نکلتی ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جن کو ایسی بیماری ہے جس سے وہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پر ان کی آواز نکلتی نہیں ہے، ان کی آواز نہیں نکلتی، آواز ان کے بول کا ساتھ نہیں دیتی۔ کیا کیا نعمتوں سے اللہ نے ہمیں مجموعہ بنایا ہے، کتنی نعمتوں کا۔ اتنے وقت میں ہم آدھے گھنٹے کے وقت میں ہم آپ کو یعنی تھوڑا بہت بھی جھلک اللہ کی نعمتوں کی، صرف جو ہماری باڈی میں ہے، ہم جھلک بھی نہیں دکھا سکتے، اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ ذرا یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو۔ اگر ایسی لسٹ بنائیں گے تو بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہوگی وہ لسٹ، جو اللہ نے نعمتیں ہمارے اندر رکھی۔ کیا کیا رکھی ہے؟ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، کیا میرا بندہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے کو بھی دیکھ لو تو مجھے پہچان لو گے۔ تم اپنے کو بھی نہیں دیکھتے تو اپنے آپ کو دیکھو یا اپنے ماحول کو دیکھو، جدھر دیکھو گے اپنے اللہ کی قدرت کو پہچانو گے، اپنے اللہ کے وجود کا اقرار کرو گے، اس کی توحید کا اقرار کرو گے، اس کے یکتا و یگانہ ہونے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کو ماننا پڑے گا۔ پھر غرور دماغ سے نکل جائے گا، پھر فرعون، شداد، حامان، نمرود، قارون جیسی غلطیاں ہم نہیں کریں گے۔ ہم بن جائیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ہم بن جائیں گے صحابہ کرام، اولیاء کرام کی طرح۔ اپنی زندگی میں بندگی آ جائے گی، ماننے کی صفت پیدا ہو جائے گی، بغاوت ختم ہو جائے گی، اللہ سے مقابلہ کرنے کی جرت ختم ہو جائے گی،
آج بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کہیے میں وہی کروں گا جو میرا جی چاہ رہا ہے، آپ کا قرآن کچھ بھی کہتا ہوگا مگر مجھے وہی کرنا ہے جو زمانہ کر رہا ہے، آپ کے نبی کچھ بھی کہتے ہوں گے کہ میں تو چلوں گا دنیا کے مثالوں کے سامنے، نبی کو مثال نہیں بناؤں گا، نبی کو زندگی کا اسوہ حسنہ نہیں بناؤں گا۔ آج انسان ضد پہ کھڑا ہوا ہے، اگر خدا پکڑ کرنے پر آ جائے پورے انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے، ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دی، ہمیں ہسٹری کا کوئی علم نہیں ہے۔ ماضی میں مسلم کنٹریز میں، عراق کے اندر اللہ نے ایسا اپنا غصہ اتارا تھا کہ مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود مسلمان چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں تاتاریوں کو نظر نہ آ جائیں۔ ایک عورت آئی، گلی میں 100 مسلمان چھپے ہوئے تھے، مرد۔ اس عورت نے ان سے کہا کہ اچھا ابھی اتنے بچے ہوئے ہیں، کوئی یہاں سے نہیں ہٹے گا، میں گھر جا کے تلوار لے کے آتی ہوں۔ ایک عورت ٹھہرا کر گئی 100 مردوں کو اور اپنے گھر سے تلوار لے کر آئی، اور تلوار لے کے آ کے لائن میں کھڑا کر کے 100 کے 100 کو قتل کر دیا۔ 100 مل کر عورت سے مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اللہ جب ہم کو اپنا فرما بردار دیکھتا ہے تو کافروں کے قلوب میں ہمارا رعب بٹھا دیتا ہے، اور جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا رعب ہمارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے اللہ۔ آج ہم اسی زمانے سے گزر رہے ہیں کہ سب کا رعب ہمارے دل میں جمع ہوا ہے۔ ہم اپنے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں، ہم ہر مخلوق سے ڈر رہے ہیں۔ جب خالق سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو مخلوق سے ڈرنا پڑے گا، اور اگر خالق سے ڈریں گے تو پھر مخلوق ہم کو نہیں ڈرا سکتی، مخلوق کا خوف ہمارے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی سے نہیں ڈرتے، ایمان والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو دوستو، جب تک ہم لوگ خدا سے ڈرنے والے رہیں گے اور اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی سے اپنے دل میں اس کی عظمت و احترام محسوس کرتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے اس نے جو کتاب نازل کی ہے اور جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اس کتاب کی اور اس نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں گے، حلال و حرام کے فلق کو ملحوظ رکھیں گے، جائز و ناجائز کا احساس کریں گے، اور کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت دنیا کی ساری قوموں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈالے گا، یہاں تک کہ درندوں، شیروں اور چیتوں کے دل میں بھی ایمان والے کا خوف اللہ ڈالتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی بغاوت کریں گے، نافرمانی کریں گے، قرآن کو علیحدہ کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن میں کیا ہے اور قرآن کس چیز کی دعوت دے رہا، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جس دور کا جو فیشن ہے، جس علاقے کا جو فیشن ہے، وہ دین ہو یا نہ ہو، ایمان ہو یا نہ ہو، سنت ہو یا نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں بس فیشن کے پیچھے چلنا، فیشن کے۔ تو خدا کے بندے جب فیشن کے بندے بن جائیں گے اور نبی کے امتی دنیا کے بے دینوں اور بے ایمانوں کے امتی بن جائیں گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے نماز پڑھنے سے خدا کی شان بڑھ رہی کہ صاحب مسجد میں اتنے لوگ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، کیا کہنے ہماری وجہ سے اللہ کی شان بڑھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم نہیں کرو گے، کوئی مجھے پرواہ نہیں، ہٹا دوں گا راستے سے، دوسری قوم پیدا کروں گا تو تمہاری جیسی نہیں ہوگی بلکہ اپنے رب کی وفادار ہو، اللہ پیدا کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ماضی میں ہمیں کئی دفعے مٹایا اور کئی دفعے بسایا، اب بھی اگر ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ پاک ہم کو بسائیں گے، اور اگر ہم اللہ کے دشمن بن جائیں، اس کے دین کے مخالف بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مٹائیں گے، بسائیں گے نہیں۔ اب بھی ہم دنیا میں بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، تو اللہ والے بن جاؤ۔
اللہ والے بن جاؤ، شیطان والے بننے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ والے بن جاؤ۔ اور اللہ والے بننے کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ والے بننے کے لیے کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ والے بننے کے لیے مال کمانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ والے بننے کے لیے اچھا کھانا ترک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو جوگیوں نے سمجھا کہ خدا کو پانے کے لیے ہر لذت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسلام نے نہیں کہا کہ آپ کو اللہ والے بننے کے لیے لذتیں چھوڑو، شہوتیں چھوڑو، نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑو، بس اتنا کرو کہ جو کرو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق کر لو، بس اتنا کرو، کچھ بھی نہیں چھوڑو، شادی بیاہ نہیں چھوڑو، بال بچوں کا شوق مت چھوڑو، کمانے کا شوق مت چھوڑو، تفریح مت چھوڑو، کھیلنا کودنا مت چھوڑو، کچھ بھی نہیں چھوڑو، جو کرو سنت کے مطابق کرنے کا ارادہ کرو۔ اگر اتنا کر لے اللہ خوش ہو گئے اور ہم اللہ والے بن گئے۔ اللہ والے بننے کا کوئی ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوگا کہ جنگل میں جا کے رہ جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، سنیاس لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، سب تمہارے لیے ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں حلال، وہ کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ ایمان والوں ہی کے تو لیے پیدا کی ہیں، سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ سب کھاؤ پیو، مزے کرو، آرام کرو، راحت سے رہو، اچھی سواری خریدو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے گھر بناؤ، اچھا کماؤ، خوب کماؤ، کوئی لیمٹ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن اسلام کہتا ہے جو بھی کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ میں نے ایک آئیڈیل ماڈل دیا ہے، بس تم اس کو اپنا ماڈل بناؤ، آئیڈیل بناؤ، اس کے علاوہ دوسروں کو مت بناؤ اپنے لیے اسوا۔ یہ ایک کام کیا مشکل ہے، یہ ایک کر لو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہماری نیا پار لگ جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، دنیا بھی بھلی رہے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ بس اللہ کا ہم سے اتنا مطالبہ ہے، اپنی زندگی میرے حکموں کے مطابق اور میرے حبیب کے طریقے کے مطابق گزارو، بس اتنا مطالبہ ہے۔ ہم سے کوئی نعمت نہیں چھڑانا چاہتا، ہم کو کسی مصیبت میں اللہ ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم اللہ کے اس مختصر سے پیغام کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی ایسی بنانے کے لیے جو تھوڑا بہت ماحول کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس کی ہمت کر لیں، اور سنت والی زندگی کو اپنے لیے پسند کر لیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اور پھر اللہ ہمارا رعب ہر قوم کے دل میں اتنا بٹھا دے گا کہ وہ ہماری مانیں گے، ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں گے۔ اللہ خود کرے گا ایسا۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله تعالى عنهم أجمعين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام بالإمام العادل ذي القوة القاهر على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صفحیں درست کر لیجیے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیجئے، درمیان میں فاصلہ مت رکھیے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله أكبر. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال